بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، ہم بات کر رہے تھے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کو مرتب کرتے ہوئے جس غیر معمولی احتیاط سے کام لیا، اس کی تفصیل امام صاحب کے اس رسالے میں ملتی ہے جو آپ نے سنن کے متعلق اہل مکہ کے دریافت کرنے پر تحریر فرمایا تھا۔ رسالہ مکیہ کے نام سے مشہور اس رسالے میں آپ فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے مجھ سے کتاب السنن کی احادیث کے متعلق پوچھا کہ آیا یہ میرے علم کے مطابق صحیح ترین حدیثیں ہیں؟ سو یہ تمام ایسی ہیں، البتہ وہ حدیث جو دو صحیح طریقوں سے روایت کی گئی ہو اور ان میں سے ایک کا راوی اسناد میں مقدم ہو یا مقدوم ہو، یعنی اس کی سند بہتر اور واسطے کم ہوں، اور دوسری کا راوی حفظ میں بڑھا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں کبھی پہلے طریقوں کو لکھ لیتا ہوں اور کبھی دوسرے کو، حالانکہ میرے خیال میں مجھے ایسی 10 احادیث بھی اپنی کتاب میں معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے جب کسی باب میں کسی حدیث کو 2 یا 3 طریقوں سے دہرایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بات زائد تھی۔ بعض اوقات میں نے ایک طویل حدیث کو مختصر کر کے ذکر کیا ہے، کیونکہ پورا نقل کرنے کی صورت میں پڑھنے والوں کو فقہ کا مسئلہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ رہی مرسل احادیث، تو جب تک کوئی مسند روایت مرسل روایت کے خلاف موجود نہ ہو اور مسند روایت نہ پائی جائے تو ایسی صورت میں مرسل روایت کو ہی مانا جائے گا، لیکن وہ قوت میں متصل روایت کے برابر نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مرسل روایت کون سی ہوتی ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی محدث مسلسل اسناد کے ساتھ تابعی تک لے جائیں اور پھر وہ تابعی کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائیں، اور مسند اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو ثقہ راویوں کے ایسے سلسلے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہو جو درمیان میں کہیں پر ٹوٹا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بھی ٹھیک اسناد کے ساتھ آپ کو ملے گی وہ اس میں موجود ہوگی۔ امام ثوری، امام مالک اور امام شافعی کے مسائل کی بنا انہی احادیث پر ہے۔ تاہم مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کتاب کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاویٰ کو بھی قلم بند کر لیا جائے، نیز کوئی ایسی کتاب بھی نقل کر لی جائے جیسی کہ امام سفیان ثوری کی جامع ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنن میں 4800 احادیث شامل ہیں جو سب صحیح یا قریب صحیح ہیں۔ میں نے اپنے علم اور یقین کے مطابق صحیح بلکہ اصح روایت نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیشہ ان حدیثوں کو ترجیح دی ہے جو سند کے اعتبار سے بلند اور اعلیٰ درجے کی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایسے محدث ہیں جنہوں نے اپنی احادیث کے ساتھ مفصل حواشی بھی تحریر فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ان کتاب میں ان احادیث کی بھی وضاحت کر دی ہے جو ضعیف ہیں اور جن کے بارے میں کچھ نہیں لکھا کہ وہ اچھی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مفصل حواشی کے باعث آپ کے شاگرد امام ترمذی کے لیے ان احادیث پر فرداً زیادہ منظم طریقے سے جائز و تبصرے کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ابی داؤد اس لحاظ سے بھی بے حد اہم ہے کہ فقہی احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں ہے وہ صحاح ستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے بارے میں نامور محدثین اور مورخین نے تحسین امیز کلمات ادا کیے ہیں۔ مشہور عالم اور فلسفی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم حدیث میں صرف یہی ایک کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔ علامہ احمد بن محمد الخطابی نے اپنی مشہور کتاب معالم السنن شرح سنن ابی داؤد میں لکھا ہے، سنن ابی داؤد ایک عمدہ کتاب ہے، علوم دینیہ میں ایسی بے نظیر کتاب نہیں لکھی گئی۔ حافظ ابن جوزی جیسے محتاط اور سخت تنقید کرنے والے فقہ انہوں نے بھی لکھا ہے، وہ کبار محدثین اور علماء میں شمار کیے جاتے تھے، ان جیسی کتاب السنن کسی اور نے پہلے نہیں لکھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے بارے میں فرمایا، میرے اس منتخب مجموعہ احادیث میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 2، کسی شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، کوئی شخص اس وقت تک مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4،
حلال اور حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بس جو فرد ان مشتبہ چیزوں سے بچتا رہے اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب امام ابو داؤد کے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرد عاقل کے لیے یہ 4 احادیث استاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ عبارت کی درستی کے لیے پہلی حدیث، عمر عزیز کے اوقات کی حفاظت کے لیے دوسری حدیث، ہمسایوں، عزیز و اقارب اور دیگر افراد سے معاملات اچھے رکھنے کے لیے تیسری حدیث، اور شکوک و شبہات کے ازالے سے بچنے کے لیے چوتھی احادیث بے حد مقبول ہے۔ امام صاحب سے سنن ابی داؤد کو روایت کرنے والے شاگردوں کی اگر تعداد کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 ہے، لیکن آپ کے 4 شاگردوں کے روایت کردہ نسخے زیادہ معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ شاگرد مشہور حفاظ حدیث میں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا ہے۔ آپ کی اس کتاب پر بعد کے محدثین، علماء اور فقہاء نے بہت ساری عربی اور مختلف زبانوں میں اس کی شروحات لکھی ہیں، جو کہ آج بھی مدارس دینیا کے نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں، معالم السنن، شرح کتب الدین، تلخیص منذری، شرح نووی، تہذیب سنن ابی داؤد، شرح عراقی، شرح سیوطی، الہدی المحمود، الترجمہ سنن ابی داؤد، بذل الجہود فی حل ابی داؤد، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی شروحات لکھی گئی ہیں جن میں حافظ علاء الدین مغلطائی، شیخ سراج الدین عمر، ابو العباس، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابو الحسن سندسی، مولانا شمس الحق، شیخ فخر الحسن گنگوہی اور دیگر علماء کرام کی شروحات شامل ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں مورخین نے تفصیلات نہیں بتائی۔ آپ کی کتب میں آپ کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ابو بکر عبداللہ کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں اور خود بھی نامور محدث تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک علمی اور تحقیقی خدمات سر انجام دیں۔ 16 شوال 275 ہجری 21 فروری 899 کو جمعہ کے دن آپ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ آپ نے 73 برس کی عمر پائی۔ آپ کی نماز جنازہ عباس بن عبد الواحد الہاشمی نے پڑھائی اور آپ کو بصرہ میں حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی سنن ابی داؤد کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس چھوٹی سی سیریز کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ ہم مزید کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔